بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا شیطان مردود کی موت کے وقت اسے کون کون سی تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت احناف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ درس دے رہے ہیں۔ اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، شیطان میرا دشمن ہے، تو نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ مجھ پر موت طاری ہوتے دیکھے گا تو ہنسے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جب کہ آپ کے دشمن شیطان کو ایک وقت تک کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہوگا۔ جب اس کی مہلت ختم ہوگی تو وہ اگلے پچھلوں کی تکلیف کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے گا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتائیے شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ جب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے آپ کو شیطان مردود کی موت کے بارے میں بتایا تو آپ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، رب حسبی رب حسبی، یعنی اے اللہ کریم، مجھے یہ کافی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بیان کر کے خاموش ہو گئے، جب کہ لوگوں پر دہشت طاری تھی، لوگوں پر خوف طاری تھا۔ کسی نے پوچھا، اے کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، شیطان پر موت کیسے طاری ہوگی؟ موت کی کون کون سی سختیاں آئیں گی؟ کیسے ہولناک کی موت آئے گی، اس کو دردناک موت آئے گی؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بتانے سے انکار کیا، پھر فرمایا، جب دنیا اپنے اختتام پر ہوگی، سور پھونکے جانے کے بالکل قریب ہوگا، اس وقت لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، کچھ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کچھ خریداری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک زوردار دھماکے جیسی آواز آئے گی۔ اسے سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، پھر 3 دن تک انہیں ہوش نہیں آئے گا، باقی آدھے لوگوں کی عقل جواب دے جائے گی اور وہ پاگل ہو کر رہ جائیں گے۔ ابھی لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین و آسمان کے درمیان بجلی گرجنے جیسی زوردار آواز گونجے گی، اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت تک شیطان ملعون کو مہلت دی گئی ہے۔ اب اللہ پاک حضرت ملک الموت علیہ السلام کو حکم دے گا، اے ملک الموت، میں نے اگلے پچھلوں کی گنتی کے برابر تمہارے مددگار بنائے، تجھ میں تمام اہل زمین اور اہل آسمان کی طاقت رکھ دی گئی۔ آج تمہیں غضب کا لباس پہنایا جا رہا ہے، آج میرے غضب کے ساتھ شیطان کے پاس پہنچو اور اس سے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اور آج تک جتنے جنوں اور انسانوں پر موت کی تکلیفیں طاری ہوئی ہیں، ان سب کی تکلیفوں کے مجموعے سے بھی کئی گنا زیادہ اس مردود پر طاری کر دو، تکلیفیں طاری کر دو۔ اس کے ساتھ ہی دروغہ جہنم کو جہنم کے دروازے کھول دینے کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام ایسی خوفناک شکل کے ساتھ شیطان کے پاس آئیں گے، اگر
آپ کی اس شکل و صورت کو زمین و آسمان والے دیکھ لیں تو برف کی طرح پگھل جائیں۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام شیطان کو جھٹکیں گے، آپ کے جھٹکنے کی آواز ایسی گرجدار ہوگی کہ اگر مشرق و مغرب والے اس سے سن لیں تو ان کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے۔ یہ ہیبت ناک منظر، یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر شیطان بھاگے گا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، اے خبیث، اے بدبخت، اے لعنتی، اے مردود، رک جا۔ تو نے آج تک جتنوں کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچایا ہے، آج تمہیں ان سب کی تکلیف کے برابر تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نے کتنی لمبی زندگی پائی، کتنوں کو گمراہ کیا، کتنوں کو جہنم میں پہنچایا، وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ تیری مہلت ختم ہوئی، اب بھاگ، کہاں تک بھاگے گا؟ اس وقت شیطان ملعون کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ پاگلوں کی طرح کبھی مشرق کی طرف جائے گا، کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، کبھی سمندر میں غوطہ لگائے گا، مگر جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی پہنچے گا، حضرت ملک الموت علیہ السلام اسے سامنے ہی ملیں گے۔ اس طرح بھاگتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے مزار پر پہنچے گا اور کہے گا، آدم، تمہاری وجہ سے ہی میں مردود ہوا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ اللہ اکبر! کیسا خبیث ہے، کیسا لعنتی ہے، کیسا بدبخت ہے، کیسا بے ایمان ہے، ایسی حالت میں بھی اپنے گناہ کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہوگا۔ خیر، اب یہ بھاگتا دوڑتا اس جگہ پر آئے گا جہاں پہلی بار مردود ہو کر زمین پر اترا تھا۔ یہاں زمین آگ کی طرح دہک رہی ہوگی، جہنمیوں کو ہانکنے والے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور اسے کانٹے دار زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اب جب تک اللہ پاک چاہے گا یہ نزاع کے درد میں اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اٹھا کر کہا جائے گا، اے آدم، اے حوا، یہ ہے تمہارا دشمن، یہ ہے تمہارا دشمن، دیکھ لو کیسے عذاب میں گرفتار ہے۔ جب وہ اس بدبخت مردود کو حالت نزا میں تڑپتے تکلیف کے سبب لوٹ پوٹ ہوتے دیکھیں گے تو کہیں گے، ربنا قد اتممت علینا النعمہ، اے ہمارے رب، ہمارے دشمن کو ایسی سزا دے کر تو نے ہم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آخر شیطان مردود تڑپ تڑپ کر موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔ حضرت محترم غور فرمائیے، شیطان مردود کی کیسی مٹی پلیت ہوگی، کیسی ہولناک سزاؤں میں مبتلا ہوگا۔ یہ تو ابھی صرف نزاع کی تکلیف کا بیان ہے، روز قیامت جہنم میں اس مردود کو جو سزا ہوگی اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ جانتے ہیں آپ اس مردود کو یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس کا ایسا بھیانک انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس بدبخت نے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، نبی کے مقابلے میں تکبر کیا، اللہ پاک کا نافرمان ہوا، اللہ پاک کے حکم کے سامنے اس مردود نے اپنی عقل ڈڑائی، جس کے سبب ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا، آپ اور آپ کی اولاد کو اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوق میں زیادہ عزت والا بنایا، آپ کو اپنا خلیفہ کیا۔ یہ ساری عنایت اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تھی جو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا تھا۔ اسی نور کی برکت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ فرشتوں کی اس پاک جماعت میں شیطان بھی تھا، یہ مردود بھی تھا، اسے اپنی عبادت پر غرور تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہ کیا۔ اس بدبخت نے تکبر کیا، بولا میں آگ سے بنا ہوں، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ بدبخت شیطان عقل کا اندھا تھا، اسے یہ تو نظر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم
جس میں پاک مٹی سے بنایا گیا ہے، مگر یہ دکھائی نہ دیا کہ اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے۔ اللہ پاک ہمیں غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ نیک لوگوں کا، نبیوں ولیوں کا باادب رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔